سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما خیر الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو خندہ نوازی خلقت شاہی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو
میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور نجم، آپ کا یہ روپ میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ کس خوبصورت انداز میں آپ نے اس تمام چیز کو بیان کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، صبح پاکستان کی ایک بہترین اور خوبصورت صبح کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ نجم الثاقب۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو رمضان شریف جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ربیع الاول بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، ان کی جب آپ لوگ زندگی دیکھتے ہیں تو بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اولیاء کرام کی جانب سے بھی اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی سلسلہ آج چلتا ہوا آ رہا ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آج پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں پر مسلمان بس رہے ہیں ان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو عید میلاد النبی پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کی جانب سے، صوبے پاکستان کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، آج بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی قیمتی دن ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں صوبے پاکستان کی خصوصی نشریات ربیع الاول کے حوالے سے، اسی طریقے سے آج ہمارا ربیع الاول اسپیشل پروگرام ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوں گی، جو کہ سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا تھا یکم ربیع الاول سے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی باتیں آپ کو، جتنی معلومات، جتنی ریلیجیس چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں، اس کا سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے جوڑے رکھیں اور وہ ربط اسی طریقے سے قائم رکھیں، تاکہ آج کا دن آپ کے لیے مزید اہمیت کا حامل ہو جائے۔ سیلیبریشن تو ہے، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ بہت ساری تلاوت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی ہوگی، اور بہت ساری اہم چیزیں آپ کو بتانے کو ملیں گی جو کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ضروری ہیں، کیونکہ آج کا دن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سیلیبریشن کریں، بلکہ بہت ساری عبادات بھی کریں، کیونکہ آج کے دن کی خوبصورتی اسی چیز میں۔ بے شک درود و سلام کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، کیونکہ درود و سلام جب ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کی وہ یقینیت اور پھر اس کے بعد اس کا لازم ہونا کتنا ضروری ہے، وہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہر جہاں میں جو ہے نا، جس طریقے سے نبی کا نام لے آج بھی موجود ہیں، اور ہر جگہ پہ آج بھی پورا دن جلوسوں کا اہتمام ہوگا، اور کچھ دیر بعد آپ لوگ پاکستان ٹیلی ویژن پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھی براہ راست دیکھیں گے اسلام آباد سے۔ لیکن پروگرام صوبے پاکستان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری محمد فاروق الازہری صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، بسم اللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى سبحان اللہ۔ أولئك عنها مبعدون، يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ اللہ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هذا
الذي كنتم توعدون سبحان اللہ سبحان اللہ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ماشاء اللہ ماشاء اللہ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحان اللہ سبحان اللہ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اللہ اکبر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ اکبر صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب سلامت رہیں خواتین و حضرات آج وہ دن ہے جن کی وجہ سے کائنات بنی وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے لیکن رحمت للعالمین بن کر آئے اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن کریم کی اس خوبصورت آیت میں جس طریقے سے ہدایت دی گئی اور تمام تر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ان کو رحمت للمسلمین یا رحمت للمومنین بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اور جب ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے اور وہ محب خدا اور وہ خدا جو کہ خدا خود رب العالمین ہے اور یقینی طور پر یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہیں اور اس میں جتنا ہو سکے ہم کو عبادت کرنی چاہیے آج کا دن اور آج اپنی وہ کایا درست کرنے کا جو دن ہوتا ہے وہ دن سمجھا جانا چاہیے کیونکہ جس سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج پیدائش ہوئی وہ ایک جہالت کی سرزمین تھی اور وہاں سے جو علم کا جو روشنی کا پیغام نکلا وہ پوری دنیا میں پہنچا اور اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ تشکیل میں پایا اور آج جگہ جگہ پر جو اسلام کے نام لیوا جو نبی کے نام لیوا ہیں وہ موجود ہیں اور آج کا دن خوشیوں کے ساتھ اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے بالکل اور خوشیوں اور عقیدت کے ساتھ منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائمہ حامد جی محترمہ سائمہ حامد صاحبہ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنتے ہیں جی یہ ایسے بھی گانا ہے اللہ اکبر بھی ہو ایک نگاہ کرم میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم
شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گمان آپ کا نور ہے از کراں تا کراں آپ کا نور ہے از کراں تا کراں شاہد کبریاء خاتم الانبیاء شاہد کبریاء خاتم الانبیاء اے جمیل الشیم اے امام الامم آپ ہے صاحب جود و ابر کرم ہستی محترم قبلائے محترم ہستی محترم قبلائے محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ ہیں مہر میں راز انی انا آپ بدر الدجا آپ کہف الورا کس کی جرت ہے یہ کس کی جرت ہے یہ کوئی جانے گا کیا آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لاکھ کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ
خاتم الانبیاء مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء اور مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد ہے جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہیں، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. خواتین و حضرات، آپ لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے. اب ہم اپنا سلسلہ بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہوں گے. جس طریقے سے آپ لوگ 12 دن سنتے رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارا سیگمنٹ تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہم اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یقینی طور پر ان کو بھیجا ہی گیا دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے. اور اگرچہ یتیم تھے لیکن جہالت جو ہے اسی کی سرزمین پر ان کو پیدا کیا گیا، اور وہاں سے جو سرچشمہ پھوٹا وہ آج جگہ جگہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آج بھی دن بھر تقریبات کا سلسلہ اسی طریقے تقریبات سے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب صبح آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے کل تمام رات سے مسلمان جو ہے اس چیز کو منا رہے ہیں. اور صبح کی خوشی جو تھی وہ الگ ہی تھی، لیکن کل رات سے تمام بلڈنگ سجائی گئی ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے عید کا سماں ہے اور خوشی کا سماں ہے. لیکن آف کورس خوشی کا دن بھی ہے تو اس کو اسی طریقے سے اسی جوش و جذبے سے منانا چاہیے. لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ بھی ہیں تمام ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایک ساتھ اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ تمام ہر امت طرف جو مسلمان ہے وہ برابری کی نور طرف کی چلیں. شعائیں انوار و تجلیات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، صحرا صحرا، قطرہ قطرہ، کلزم کلزم جو ہے وہ رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے. تو بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا، اور اس سے ہم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش جو ہے ہماری وہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر حارث سلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے، اور آپ کو بہت بہت عید میلاد النبی مبارک. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ 12 دن یہ سلسلہ کرتے رہے ہیں، اگرچہ اس کو ڈیلی کیا جائے تو بھی کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی کا سلسلہ. لیکن میں چاہوں گا کوئی منظر کشی آپ ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے فرما دیجئے کہ وہ کون سا منظر تھا، وہ کون سا وقت تھا عرب کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ دنیا کی وہ سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت گھڑی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بے شک. اور اس سے پہلے کہ اگر آپ حالات دیکھ لیں کہ عرب کی سوسائٹی ایسی تھی کہ معاشرتی طور پہ دیکھ لیں ان میں تقریباً تمام برائیاں موجود تھیں، عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، کس طرح سے وہ ان کو ڈیل کرتے. اسی انداز سے اگر آپ ان کے معاشی طور پہ دیکھ لیں، کوئی ان کے ہاں حلال حرام کا تصور نہیں تھا، جس طرح مرضی پیسہ آ گیا انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا. اسی اعتبار سے اگر آپ ان کی عبادت کا نظام دیکھیں، ان کا سیاسی نظام دیکھیں تو ہر طرف سے وہ قسم پرسی کے عالم میں تھے. اور یہ صورتحال تھی کہ کوئی دنیا کی حکومت ان پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھی. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بچپن، پوری جوانی ان کے سامنے گزری. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کی ایک ایک چیز کو ریفارم کرنا شروع کیا، ان کے سوشل سٹرکچر کو، ان کے اکنامک سسٹم کو، ان کے پولیٹیکل سسٹم کو، اور ان کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں ہر انسان کے رائٹس ہیں، کس طرح سے ہم نے مل جل کے رہنا ہے. اور صرف مسلمانوں کے نہیں، آپ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے یہود کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو ان کے آپ کے ایگریمنٹس ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. تو اوورآل ہر فیلڈ کے اندر نبی علیہ السلام ایک ریفارم لے کر آئے عرب کے معاشرے میں. درست حضرت. اسی طریقے سے ہم لوگ بڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قبل از نبوت جو ہے واقعات، اور اس میں تجارت کا سلسلہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور امانت اور صداقت کی جو مثال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سب سے پہلا واقعہ، کیونکہ جس طریقے سے آپ کی پیدائش ہوئی کہ والد بچپن ولادت سے پہلے فوت ہو گئے،
اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، اب آپ اپنے چچا کے پاس پہنچے، تو 9 سال کی عمر میں ہی آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ظاہر آپ چاہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں تو آپ بکریاں چراتے تھے۔ پھر عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ ان کو تجارت سوٹ کرتی تھی، کہ ایک پولیٹیکل ہب تھا، وزٹرز آتے تھے تو وہ تجارتی سامان، تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا سیریا، شام، تو آپ اس قافلے میں روانہ ہو گئے، اور بہت انسسٹ کیا اپنے چچا حضرت ابو طالب سے، اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ان کو پیار اتنا تھا، وہ کہتے تھے دیکھیں آپ چھوٹے ہیں اور سفر اتنا کٹھن ہے، آپ نہ جائیں، لیکن جب اتنا اصرار کیا تو ان کو ساتھ لے گئے۔ اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت کی جو ریکگنیشن ہوئی، راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہونا، اور وہ قافلے والوں کو دیکھتا ہے کہ سارا قافلہ بیٹھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ آبزرو کرتا رہا، کیونکہ وہ یہودیت کی کتابوں کا بھی عالم تھا اور عیسائیت کو بھی جانتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی تو ساری نشانیاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، نام تک موجود ہے کہ احمد آپ کا نام ہے۔ تو اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پتے ہیں، جھاڑیاں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو جج کر لیا اور پورے قافلے والوں کی دعوت کی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی کچھ نشانیوں کو آبزرو کیا۔ آپ کی فزیکل جو سب سے بڑی نبوت کی نشانی تھی، جس کو ہم مہر نبوت کہتے ہیں، کہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک نبوت کا نشان تھا، گوشت ابھرا ہوا تھا، جس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کا بوسہ لیا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہماری کتابوں میں ساری نشانیاں ان کی موجود ہیں، تو آپ ان کو واپس لے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پر ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ تو وہ سفر تو تجارتی ہو نہیں سکا، پھر آپ نے وہاں پہ تجارت شروع کر دی، لوگوں کا سامان لے کے جاتے، بیچتے، اور ایسی آپ کی شہرت ہوگی، کیونکہ اس کلچر میں تو امانت داری، صداقت، یہ چیزیں تو تھی نہیں، اور آپ ہر چیز اسی طرح سے کرتے، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، ٹروتھفلنس آپ کے اندر کامل درجے کی ہے، اور امانت داری بھی کامل درجے کی ہے۔ پھر انہی چیزوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا کہ آپ میرا بھی سامان لے کے جائیں، اور لوگوں کا لے کے جاتے ہیں، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ آپ کو آبزرو کریں، اور اینڈ پہ پھر اس نے آ کے جو اپنی ججمنٹ دی کہ ایسی تجارت تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کبھی ناپ تول میں کمی نہیں ہے، کبھی آپ کی کسی چیز کے اندر کوئی ایسی غلط بیانی نہیں ہے، تو اسی بات وہ امپریس ہوئی اور نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو آپ کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے تجارت کی اصول سکھائے ہیں کہ کیسے تجارت کرنی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا بسا اوقات کہ دین صرف مسجد میں شروع ہوتا ہے، مسجد میں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ دین تو 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے نبی علیہ السلام کے طریقے، تجارت بھی، معاشرت بھی، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، کیونکہ آپ کی زندگی تو ایک ملٹی ڈائمینشنل ہے نا، ایک باپ کے طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تاجر کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو نبوت کے سلسلے پہ بھی ذرا سی روشنی ڈالیے گا، اور ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے معاملات زندگی تھے ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کا بہت پیار تھا، کیونکہ آپ کی عمر ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 40 سال، ٹھیک ہے۔ جو ہی نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا تو لقب بھی طائرہ ہے، بہت کریکٹرفل خاتون ہے، بہت بڑا بزنس ہے، 2 مرتبہ کی ویڈو تھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا میں شادی نہیں کرتی، اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے جج کیا، ان کی ساری خصوصیات سے بڑی متاثر ہوئیں، تو اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی اولاد بھی ان سے ہوئی، اور انہوں نے اپنا سارا مال آپ کے اوپر نچھاور کر دیا۔ نبی علیہ السلام خرچ نہیں کرتے تھے، آپ کہتے دیکھیں آپ کا یہ مال ہے، میں اپنا کام کروں گا، تو وہ کہتی تھی یا رسول اللہ کیا میں اور آپ الگ ہیں، کیا میرا مال آپ کا مال نہیں ہے؟ پوری زندگی آپ کو سپورٹ کرتی رہیں، اور آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اکثر فرماتی تھیں کہ مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ وہ کیا خاتون تھی کہ نبی علیہ السلام ابھی تک ان کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہتے تھے ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس سے ان کو ہو سکتا خوشی ہو۔ حضرت اب یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ اکثر ہم لوگ جب ڈسکس کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ واحد خاتون تھی جو تاجر خاتون تھی، اور اس وقت 40 اونٹ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور ان کے غلام ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آج بھی آپ جائیں تو حضرت ابو طالب کا جہاں پر گھر ہے وہاں سے غار حرا تک کا سفر آج بھی طے نہیں ہوتا، تو اس وقت کھانا لے کر دن میں 2 دفعہ وہ جایا کرتی تھی، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ تو یقینی طور پر وہ محبت کا سلسلہ، اور تسلی دیکھیں نا، ایک عورت کا آپ کردار دیکھیے اسلامی معاشرے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وحی کا جو تجربہ ہے، ظاہر ہے وہ ایک بڑا اسٹرینج ایکسپیرینس تھا،
آپ نیچے اترتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا, تو وہ خاتون آپ کو کیسے تسلیاں دیتی ہیں کہ آپ یتیموں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, لوگوں کا غم بانٹتے ہیں, اللہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑیں گے. لیکن پھر بھی دیکھا کہ وہ سکون نظر نہیں آ رہا جو میں چاہتی تھی آپ کے چہرے پہ ہوتا تھا. چلیں آئے آپ کو میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں, جو بہت بڑے عیسائیت کے عالم تھے, یہودیوں کی کتابوں کا پتہ تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام